السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر مکالمہ نویسی پر مشتمل ہے۔ مکالمہ اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک بہت بڑا سمجھ لیں کہ ملاقات ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی تبادلہ خیالات ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی چیز کرنی ہے ہم نے اس کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ہمارا بورڈ کا سوال ہے اور اس کی اہمیت ہمارے نمبروں پر ہے کہ ہمیں نمبر حاصل کرنے ہیں۔ اب مکالمہ میں آپ کو اس کی تعریف پہلے بتا دوں کہ مکالمہ ہوتا کیا ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان بامعنی گفتگو کا نام مکالمہ ہے۔ بامعنی گفتگو دو آدمیوں کے درمیان، تین بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں، مطلب دو آدمی زیادہ احسن انداز سے، اب فرض کریں دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں اور تیسرا بیچ میں آئے گا تو وہ تسلسل اس طرح سے برقرار نہیں رہ سکتا، اور اسی وجہ سے دو آدمیوں کے درمیان گفتگو زیادہ اچھا اور موضوع مکالمہ لکھا جاتا ہے۔ میں اپنی طرف سے الحمدللہ پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو اچھے سے میں سمجھا پاؤں کہ یہ لیکچر ہمارا کتنا اہمیت کا عمل ہے، کن کن چیزوں کو، ہدایات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور کون کون سے پوائنٹس ہیں جن کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اب نمبر 1، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مفہوم بیان کیا جائے۔ یہ مکالمے کا پوائنٹ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2، لہجے میں بے تکلفی اور شگفتگی ہونی چاہیے۔ جی یہ بڑا خوبصورت ایک پوائنٹ ہے کہ بھئی لہجہ آپ کا بے تکلفی، بھئی جب ڈائلاگ ہو رہے ہیں آپس میں، ایک دوسرے دوست کے ساتھ ہم مل رہے ہیں تو پھر اس میں تکلف تو ہے نہیں، لیکن ساتھ یہ بھی بات ایک شگفتگی ہونی چاہیے، یعنی کہ ڈائلاگ آپ کا جو ایک فطری نظر آنا چاہیے کہ اس میں ایک ماحول جو آپ نے کریٹ کیا ہے اس میں کوئی ایسا مطلب چیز نہیں ہے کہ ایک دوسرے بندے کو لگے کہ یار میں ایک لیول ہوتا ہے، ایک دونوں گفتگو کرنے والوں کا انداز اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم یہ گفتگو ایک عام انداز میں کر رہے ہیں، اور اس کو اسی طرح سے بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ بات جامع اور مدلل ہونی چاہیے۔ جی کوئی شک نہیں ہے اس میں، بات جتنی جامع ہوگی، جتنی مدلل ہوگی، اتنا اس کو سمجھ آئے گی۔ ایک دوسرے کو یہ نہیں کہ یار اچھا آپ نے کیا بات کی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، نہیں، یہ بات کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو گفتگو کریں وہ اتنی صاف اور شستہ ہو کہ دوسرے کو دوبارہ سے آپ سے یہ نہ کہنا پڑے کہ یار آپ نے کیا کہا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے سمجھا نہیں پائے جو آپ اسے کہنا چاہ رہے ہیں، تو اس سے اس کو بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اس سے آگے نمبر 4 پر ہے، مکالمے کو ایک منطقی ترتیب سے آگے بڑھنا چاہیے۔ جی منطقی ترتیب ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ نے شروع کیا ہے اچھا جی مہنگائی کے موضوع پر ہم بات کرتے ہیں تو جی انوار آپ کیسے ہو؟ جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ اچھا یار آج کل مہنگائی بڑی جو ہے نا وہ ہر طرف مہنگائی کا بول بالا ہے کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی بہت ہے بہت ہے۔ ہاں جی دوسرا ڈائلاگ جب آتا ہے اچھا وزیر اعظم عمران خان رشیا چلے گئے کو یار بات کچھ ہو رہی ہے آپ بیچ میں کچھ لے آئے، یہ منطقی ایک ترتیب نہیں ہے اس کی آگے بڑھنے کی، یہ تو آپ نے ایک بالکل یکسر اس کو بدل دیا ہے۔ اس ماحول سے آپ کو باہر نکلنا ہے۔ انداز بات چیت کا ہو، لمبی تقریر مکالمے کو مضمون بنا دیتی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ لمبی تقریر جو ہوگی وہ مکالمہ نہیں رہے گا بلکہ وہ ایک مضمون بن جائے گا، تو ہم مضمون نہ لکھ رہے ہیں نہ بتا رہے ہیں، ہمیں کرنا ہے مکالمہ، اور مکالمہ ہوتا ہے چھوٹی۔ فرض کریں میں آپ کو ایک بڑا اچھا ایک نیچرل وے میں بتاتا ہوں، اکثر میں یہ کلاس میں بات کیا کرتا ہوں کہ میں ایک بات کرتا ہوں،
جی میں آج صبح جو ہے نا وہ لاہور پہنچا، لاہور سے پھر میں گھر پہنچنے کے بعد فوراً ہی میں اپنا تیار ہوا، تیار ہونے کے بعد کالج چلا گیا، کالج سے پھر میں واپس آیا اور آ کے میں اکیڈمی کے لیے تیار ہونا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد بچے مجھے ملے، پھر آپ دیکھ رہے ہیں میرا سانس پھول گیا، ایک ہی سانس کے اندر میں گفتگو کرتا چلا جا رہا ہوں، اور وہ ہمارا ایک اچھے انداز سے گفتگو نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کو بڑے اچھے انداز سے جی آج ہی میں لاہور پہنچا الحمدللہ۔ اچھا اس کے بعد پھر یار اس کے بعد کچھ نہیں، پھر میں آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اپنا فریش ہو کے اس کے بعد میں نے پانی شانی پیا، کھانا کھانے کے بعد پھر میں اکیڈمی کے جانب پھر کالج کو میں پڑھا، یعنی کہ ایک بڑے نارمل وے میں آپ نے جو ہے نا گفتگو کر لی۔ آگے اس کے بعد ہے موضوع اشعار، آیات، احادیث، برمحل اقوال اور ظرافت و شوخی مکالمے کا حسن ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی، 6 نمبر پوائنٹ ہے یہ ہمارا، پوائنٹ نمبر 6 پر وہ کہہ رہا ہے کہ جب مکالمہ ہم لکھتے ہیں تو مکالمے کا سب سے پہلی بات میں نے بتایا 2 آدمیوں کے درمیان بامعنی گفتگو ہے۔ اب اس میں آپ نے بات یہ دیکھنی ہے کہ بھئی میں جب بات کر رہا ہوں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ نارمل وے میں جب مہنگائی کی بات آئے گی تو اس وقت ہم جو ہے نا کوئی شعر، کوئی آیت، کوئی حدیث، جب مہنگائی کی بات آئے گی تو ہم یہ حدیث یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ بھئی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنا منع ہے۔ ہم ان کے فرامین کو اگر سامنے نہیں رکھیں گے تو ایک مثالی، ایک نمونہ مجسم تصویر ہے ہمارے سامنے، تا قیامت وہ تصویر اگر ہم سامنے رکھیں گے تو الحمدللہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ یہ ایک میں نے ایک مطلب حوالہ اس کا آ گیا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کر رہے ہیں، کوئی اشعار میں ایسے آ جاتے ہیں، دوست مل جاتا ہے، اچھا یار آپ آئے ہو، آپ بڑی دنوں کے بعد ملے ہو مجھے، بس یار ملنے کا اتفاق ہی کچھ ایسا ہوا ہے، میں نہیں مل پایا، اس میں آپ کو اگر کوئی اشعار آ جاتے ہیں۔ میرا اکثر دوست ہے ایک، وہ میرے سے جب بھی بات کرتا ہے تو ہماری طویل ایک مدت کے بعد جب بات ہوتی ہے تو میں وہ ایک دفعہ ڈائلاگ شروع اور وہ اس نے شعر سنانا شروع کر دینا، ہم نہ ہوتے تو کسی اور کا چرچا ہوتا، یہ اس کا ایک انداز تھا گفتگو کا، ہم نہ ہوتے تو کسی اور کا چرچا ہوتا۔ اب آگے سے میں نے سنانا ہے دوسرا مصرع، خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے، اپنا یہ عالم کے لٹ بھی چکے، دل ہار بھی چکے، محبت ہے کہ وہی انداز پرانے مانگے۔ اب یہ کتاب آپ لکھ سکتے ہیں اس میں، کیونکہ نارمل انداز کے اندر ایک آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، اس انداز کو ہم اپناتے ہوئے کوئی بھی چیز اپنی لکھ سکتے ہیں جو بامعنی ہو، اخلاق پر مبنی ہو، اخلاق سے گری ہوئی کوئی گفتگو ہم نہ کریں۔ اس کے بعد برمحل اقوال ہے اور ظرافت و شوخی ہے، جی آپ اقوال لکھ سکتے ہیں، بہت سارے اقوال ہیں، فلاں نے فرمایا، فلاں نے فرمایا، جن کے فرامین ہیں، جو صدیوں کے جو محنت کرنے والے جو لوگ تھے، جنہوں نے جسم و جان کو جلایا تھا، وہ میں اکثر ایک شعر سنایا کرتا ہوں، جسم و جان کو جلانا پڑے گا، یوں اجالے نہ ملیں گے خیرات میں، خیرات میں کوئی چیز نہیں ملتی، لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کتنا اس خیرات کو لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مکالمے کے آغاز میں منظر اور کرداروں کے بارے میں لکھنا مفید ہوتا ہے۔ جی منظر نگاری ایک بہت بڑی چیز ہے کہ آپ نے منظر نگاری کی ہے، کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک منظر آپ نے پیش کیا ہے، یہ کیسا منظر؟ اب فرض کریں میرے 2 دوست ہم ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آپس میں ہماری ملاقات ہوتی ہے، تو ہم کس چیز کو دیکھتے ہیں کہ منظر ہمارا یہ ہے، کیا منظر ہے ہمارا؟ ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم دونوں سٹاف روم میں بیٹھے ہوئے تھے، فرض کریں کالج میں ہے، یونیورسٹی کے اندر ہے، یا کہ سٹاف روم میں بیٹھے تھے، اگر سٹاف روم میں نہیں ہے، کسی ہوٹل میں ہے، کسی پارک کے اندر ہے، تو وہ منظر ہم نے پیش کرنا ہے اور اس کے بعد ہماری گفتگو شروع ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں مفید ہے، زیادہ فائدہ مند ہے، زیادہ اچھا ہے، حسن پیدا کرتا ہے مکالمے کی تحریر کے اندر۔ اب اس کے بعد میں اگلی جو سب سے اہم چیز ہے جو طلباء کو جس میں دقت پیش آتی ہے وہ یہ ہے امتحانی سوال حل کرنے کے لیے کون سی چیزوں کو مد نظر آپ نے رکھنا ہے۔ نمبر 1 اس میں یہ ہے مکالمے کی طوالت 2 سے 3 صفحات ہے۔ اکثر طلباء پوچھتے ہیں کہ سر یہ سوال کتنے صفحوں پر مشتمل ہو، اور جو پوچھتے ہیں وہ اکثر ہی اس کی تکمیل وہ جو ہے نا اس طرح سے نہیں کرتے۔ یہ بڑے ویسے مجھے ایک حیرت ہوتی ہے اس بات پہ۔ میں یہ آپ کو بتاتا ہوں مکالمے کی طوالت 2 سے 3 صفحات پر مشتمل ہو۔
اس سے زیادہ آپ لکھیں گے تو وہ 10 نمبر سے آپ کو 12 تو اس کے ملیں گے نہیں. اسے برجستہ اور سادہ انداز میں لکھنا ہے. مکالمے کو برجستہ اور سادہ انداز میں، یعنی کہ عام گفتگو آپ سادہ ہی مطلب گفتگو ہوتی ہے نا ہماری، کوئی ایسی آپ جو ہے نا وہ ایک بمباسٹک قسم کی، نہ تو آپ لغات کا استعمال کرتے ہیں، نہ آپ اس کو لفاظی کو ڈھونڈتے ہیں ڈکشنری میں سے، نہ کوئی ایسا، بلکہ آپ آسان لفظوں میں اگلے کو اپنا میسج کنوے کرتے ہیں. ایک کردار کا مکالمہ 3 لائنوں سے زیادہ نہ ہو. سوری، وہ میں نے لکھ دی ہے. ایک کردار کا مکالمہ یعنی کہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یا میرا دوسرا دوست ہے تو وہ ایک کی بات 3 لائنوں سے زیادہ نہ ہو. اکثر طلبہ کو میں نے دیکھا 6-6 8-8 لائنوں کی بات چلائی جا رہے ہیں. بھئی ابھی تھوڑی دیر پہلے پریکٹیکل میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے کہ سانس بندے کا پھول جاتا ہے، بندہ اس طرح سے نہیں کر پاتا جیسے اسے کرنا چاہیے. کوشش کریں کہ اسے بحث کے انداز میں لکھیں. بحث کے انداز یعنی کہ بحث، آپ ایک بندہ کہہ رہا ہے مہنگائی ہوئی ہے، دوسرا دلیل دے رہا ہے اس کی کہ بھئی مہنگائی کیوں نہ ہو، پوری دنیا میں کورونا سے لوگ پس گئے ہیں، اس وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. دلیل ایسی ہو اس کی، ایک بحث کا انداز ہو. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے موقع محل کے مطابق شعر، آیت یا حدیث شامل ہو سکتی ہے اور اسے حل کرنے کے لیے مناسب وقت 20 منٹ ہے. آخری پوائنٹ اور سب سے پہلا، یہ دونوں چیزیں بہت اہم. آپ جانتے ہیں اکثر الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں کبھی بھی وقت کے ساتھ اس کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کو نہیں پڑھاتا ہوں. اب آگے یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ لوگ اس کو نہ سمجھیں، بچے اس چیز کو ملحوظ خاطر نہ رکھیں. میں جب بھی کوئی سوال کراتا ہوں تو میں بتا دیتا ہوں کہ بھئی اس کو حل کرنے کا ٹائم یہ ہے اور اس کے صفحات اتنے ہونے چاہیے. اس سے زیادہ اگر آپ کام کریں گے تو وہ اس سے الٹیمیٹلی آپ کو نقصان ہوگا، دوسرا سوال آپ کا رہ جائے گا. اور وقت کی جو قدر نہیں کرتے، وہ خوب کسی نے کہا ہے کس طرح ہوتی چاند ستاروں کی خبر ہمیں، ہم تو دوڑے ہی نہیں وقت کی رفتار کے ساتھ. تو اسی شعر کے ساتھ میں اس آج کے لیکچر کا اختتام کرتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ کو اس کو دیکھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد میں منتظر ہوں آپ کے اس چند لفظوں کا جن کو لکھنے کے لیے آپ کے پاس شاید وقت نہ ہو. میرے پاس تو الحمدللہ اتنا وقت تھا کہ میں نے اتنا کچھ لکھا اور آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. آپ کے پاس شاید اتنا وقت نہ ہو کہ آپ مجھے 2-3 لفظوں کے اندر اس پہ یا تو مجھے داد دینا تو چلو میں نہیں سمجھوں گا، لیکن آپ مجھے یہ ضرور کہیں کہ سر آپ نے اچھا کیا ہے. اور اگر اس میں کوئی رہنمائی کی ضرورت ہو، کوئی آپ کو لگے کہ اس میں کوئی چیز کا جو ہے نا وہ اضافہ ہونا چاہیے یا کم ہوا ہے، یا کوئی اس میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو وہ میں ضرور چاہوں گا کہ آپ نہ وہ مصروفیت سے اتنا وقت ضرور نکال لیں 5-7 منٹ کہ آپ اس کو دیکھیں اور اس کے بعد مجھے کومنٹ کریں. انشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. ایک بات میں آج آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو تنقید برداشت نہیں کرتے وہ کبھی تخلیق کار نہیں بن سکتے. بہت شکریہ. السلام علیکم.